اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 93 میں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کے شرکاء کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم و ارشاد کو اپنی خواہش نفس، اپنی رائے اور فہم پر مقدم رکھا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فتح قریب اور مال کثیر کی بشارت دی تھی اور ارشاد ہوا تھا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح دی تھی. آگے ارشاد ہوا کہ انہیں اور بہت سی غنیمتیں بھی دے گا، یعنی مسلمانوں کو، جنہیں مسلمان لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. صلح حدیبیہ طے ہونے کے چند ہی مہینوں بعد غزوہ خیبر پیش آیا. خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی. یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے اور یہاں کے باشندے یہود تھے. یہود، ہاں وہی یہود جو جب مدینہ منورہ میں تھے تو مسلمانوں سے جو معاہدہ ہوا اسے توڑا تھا اور ہر وقت توڑتے رہتے تھے. ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے دشمنوں سے ان کی خفیہ دوستیاں تھیں، مسلمانوں کی بانٹنے کی کوششیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کلمات کہنا ان کا شعار تھا اور ان کی عادت تھی. اور ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جاسوس بھیج کر ہر شب ان کی رپورٹوں پر غور کر کے سازشیں کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی. انصاف کے مدینہ منورہ میں جو نظام قائم تھا اس میں رکھنا ڈالنا ان کی عادت تھی، اور منافقین کی گروہ کی سرپرستی اور رہنمائی کرنا ان کا مشن تھا. اور ہاں، جنگ کے موقع پر اپنے ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا اور پیٹھ دکھانا ان کا شعار تھا. مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرنا ان کا اہم مقصد تھا. یہ سب ایسے واقعات ہیں کہ ان میں سے اکثر واقعات کی تفصیلات ہم رحمت عالم کی قسطوں میں سن چکے ہیں. بعض واقعات اگر کچھ نہیں سنے ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلی قسطوں میں ان کو سنیں گے. ان واقعات کو الگ رکھ کر اگر صرف قتل کی سازشوں اور اقدامات کو دیکھا جائے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے ان کی طرف سے رچی گئی، تو ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہودی قوت کے ہاتھوں پیغمبر اسلام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست کو کتنا بڑا خطرہ درپیش تھا. ناظرین، جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہود ہی تھے جو اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے. چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے جلاوطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤساء خیبر چلے گئے تھے ان میں سے حیی بن اخطب اور ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق، جس کے قتل کرنے کا مفصل ذکر ہم اس سے پہلے کی قسط میں کر چکے ہیں، تو مکے جا کر ان دونوں نے کفار قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا تھا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر انہیں ان میں غصہ پھونک دیا تھا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے مال پانی کی طرح بہایا تھا. خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے. حیی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع سلام ابن ابو الحقیق سن 6 ہجری میں عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا. اس واقعے کو ہم تفصیلاً سن چکے ہیں. لیکن ان سب واقعات کے بعد خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے تھے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی تھی اور بھڑک رہی تھی. چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے اور ایک مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا.
قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار چلانے میں ماہر تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، اور ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور ان میں صرف انہی صحابہ کو شامل کیا جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ جو صحابہ حدیبیہ کے موقع پر شریک نہ تھے، ان کو اس غزوے میں شرکت کی اجازت نہ ملی۔ 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینے میں حضرت سبا بن عرطفہ رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کے علمبردار حضرت سعد بن عبادہ مقرر ہوئے، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہم اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کی مدینے سے روانگی کے بعد یہود کی جنہیں سرپرستی حاصل رہی تھی، یعنی کہ منافقین نے بھی یہود کے لیے خاص تگ و دو کی، ان کے لیے خاص محنتیں شروع کی۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے، اور ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بس تھوڑے ہی سے۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ ابن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار غطفان کو دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل عسر کو عبور کیا، پھر وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن راستے کے دوران میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور سنائی دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے واپس پلٹ کر آ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مأمور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل یا حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایک ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے، یعنی مدینے کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ رہنما نے کہا، راستہ بتلانے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے، یعنی 4 راستے، ایک راستہ یہاں سے جاتا تھا، یہاں سے جاتا تھا، یہاں سے جاتا تھا۔ اس راستہ بتلانے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی خیبر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا نام بتایا جائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن ہے، یعنی سخت اور کھردرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، یعنی تفرقہ اور اضطراب والا ہے، آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب یعنی لکڑہارا ہے، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسیل نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسیل نے کہا مرحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پر چلنا پسند فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ؟ چونکہ عامر شاعر تھے۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم حضرت عامر کے بارے میں
پورا واقعہ سن چکے ہیں کہ وہ کیسے شاعر تھے اور کیسے ان کی بہادری تھی۔ وہ سواری سے اترے اور قوم کی خودی خوانی کرنے لگے۔ ان کے اشعار یہ تھے: اللہم لولا انت مبتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم دشمنوں سے ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون خودی خواہ ہیں؟ لوگوں نے کہا عامر ابن اکوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ ناظرین، جب یہ قافلہ مدینے سے نکل کر خیبر کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ خیبر کا شہر دکھائی پڑنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے کہا ٹھہر جاؤ، اور پورا لشکر ٹھہر گیا۔ اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں اور جانتے ہیں آگے کا قصہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد